ایران، یہ جو 7 آج ہمارے ہم ایئر سٹرائک میں وہ جو ایران میں مرے ہیں، وہ ایران خود کہہ رہا ہے ایرانی نہیں ہیں، غیر ایرانی جو غیر ملکی ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ 9 ہو گئے ہیں جو لیٹسٹ کنفرمیشن ہے، تو 9-10 ابھی اور ہوں گے، تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ اچھا پھر ایران کوئی مسلم ملک، ایک واحد مسلم ملک ایران ہے جس کے آرمی چیف نے ہمیں دھمکی دی، ایک واحد مسلم ملک ایران کے جس کے ڈپٹی آرمی چیف نے ہم کی دھمکی دی. اور پھر مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے جب آپ نے بڑے فخر سے وہ ایرانی کہہ رہے تھے، ادھر دہشت گرد تھے، ہم نے ان پہ حملہ کیا. بھائی میں سلمان صاحب آپ کے گھر میں سمجھتا ہوں میرا دشمن ہے تو میں آپ کے گھر میں راکٹ پھینک دوں؟ کوئی خود مختاری نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو جو رد عمل تھا نا، یہ بھی ہو سکتا تھا کر دیتے تو اس کے بعد معذرت کر لیتے کہ یہ نہیں ہوا، کوئی کرتے. وہ اکڑے ہوئے تھے تو اکڑ نکلی، رد عمل ملا. اور اگر اور کریں گے تو یہ قوم بھائی جان اپنی زمین کا ایک ایک انچ کا دفاع کرنا جانتی ہے، اور یہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے. اور آج تہران سے دلی تک چیخیں نکلی ہوئی تھیں. پہلے ارشاد احمد بھٹی صاحب جو ہیں ان سے ذرا میں یہ جو ہمارا معاملہ ہوا ہے آپریشن مرگ بر سرمچار، اس پر 2 جملے ضرور چاہوں گا کہ آپ کہہ دیں. نہیں سر، 2 جملے نہیں، اس پہ تو پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے. بالکل، اس پہ پورے رات بولا جا سکتا ہے. بھارتی جارحیت، منہ توڑ جواب، ابھی نندن آپ کے پاس. ٹی از فنٹاسٹک، ٹی از فنٹاسٹک. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. ایرانی جارحیت اور اس کا منہ توڑ جواب، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. بھائی جان ہمارے جو بھی اختلافات ہوں، میں شروع سے کہتا ہوں کہ مضبوط پاکستان، مضبوط فوج، مضبوط فوج، مضبوط پاکستان، مضبوط پاکستان، مضبوط فوج. اس شہیدوں کی، اس غازیوں کی فوج پہ فخر ہے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ہر شہید کو، ہر غازی کو. اور اس وقت بھی جو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے سرحد پہ کھڑے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اور روزانہ شہادتیں دیتے ہیں. اور میں کچھ دکھ ہوا سوشل میڈیا پہ 2-3 دن سے دیکھ رہا تھا. پلیز اللہ کے نام پہ، ہماری لائکنگ ہو سکتی ہے، میری کسی پارٹی کے بارے میں ہو سکتی ہے، آپ کی ہو سکتی ہے، ہمارا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو سکتا ہے، کسی بھی دھڑے سے تعلق ہو سکتا ہے، لیکن جب آتی ہے بات پاکستان پہ، ریاست کی بات آ جائے تو جب آتی ہے بات فوج پہ، بات آتی ہے فوج پہ، بات آتی ہے پاکستان پہ، اس وقت جب بات آتی ہے پرچم پہ، اس وقت یہ جان بھی حاضر ہے. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ یہ میری فوج ہے اور اس نے یہ رد عمل دیا ہے. میں نے صحیح کہا نا، جو غلط فہمی تھی لوگوں کو، اور اچھا کہہ رہے تھے کہ یہ نگران سیٹ اپ ہے، وہ سیٹ اپ ہوتا تو یہ ہوتا، الیکٹڈ وزیر اعظم ہوتا تو یہ ہوتا. بھائی پاکستان کو میٹر نہیں کرتا، سیٹ اپ میٹر ہی نہیں کرتے. جس نے جواب دینا تھا اس نے دے دیا. آرمی چیف تب بھی ہوتا، عاصم منیر صاحب تب بھی ہوتے، آج بھی ہوتے، کوئی دوسرا ہوتا وہ بھی ہوتے. اور اچھا دوسری بات یہ کہ ایران ہمارا مسلمان ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، قابل احترام، لیکن اس کو نا کچھ زیادہ غلط فہمی تھی. اچھا مثال کے طور پہ ہمارے جب میں بات کرتا ہوں نا تو میرے کئی دوست اس سے کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں نہیں، یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، مسلمان ملک ہے، لیکن کبھی اس نے کھلے دل سے ہمارے لیے نا اپنا دل کھولا نہیں ہے جس طرح ایک مسلمان ملک ہے. کلبھوشن یادیو کہاں سے آتا تھا؟ ایران سے. کیا نام تھا اس کا؟ مبارک حسین پٹیل. اس کے پاس کون سا پاسپورٹ تھا؟ ایران کا. وہ تاجر پیشہ کیا تھا؟ ایران کا تاجر. وہ ایران سے داخل ہوتا تھا، را کا ایجنٹ جو آج تک ہماری ہسٹری میں سب سے بڑا ہم نے پکڑا ہے، وہ ایران سے داخل ہوتا تھا، بلوچستان سے کراچی تک خون و خرابہ کر کے واپس ایران چلا جاتا تھا. کیا ایران کو نہیں پتا تھا؟ اچھا ملا منصور کہاں سے نکل کے تو بلوچستان میں داخل ہو رہا تھا اور امریکی ڈرون میں مارا گیا، ایران سے 2 مہینے وہاں رہا. اچھا چاہ باہر بندرگاہ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ انڈیا کو افغانستان سے رستہ دینا پاکستانی حدود سے گزرے بغیر اور گوادر بندرگاہ کا مقابلے میں. بالکل. اچھا پھر بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے کہاں جاتے ہیں؟ ایران. یہ جو 7 آج ہمارے ہم ایئر سٹرائک میں وہ جو ایران میں مرے ہیں، وہ ایران خود کہہ رہا ہے ایرانی نہیں ہیں، جو غیر ملکی ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ 9 ہو گئے ہیں جو لیٹسٹ کنفرمیشن ہے، تو 9-10 ابھی اور ہوں گے. تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ اچھا پھر ایرانی کوئی مسلم ملک، ایک واحد مسلم ملک ایران ہے جس کے آرمی چیف نے ہمیں دھمکی دی، ایک واحد مسلم ملک ایران کے جس کے ڈپٹی آرمی چیف نے ہم کی دھمکی دی. اور پھر مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے جب آپ نے بڑے فخر سے وہ ایرانی کہہ رہے تھے، ادھر دہشت گرد تھے، ہم نے ان پہ حملہ کیا. بھائی میں سلمان صاحب آپ کے گھر میں سمجھتا ہوں میرا دشمن ہے تو میں آپ کے گھر میں راکٹ پھینک دوں؟ کوئی خود مختاری نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی کچھ نہیں.
تو جو رد عمل تھا نا یہ بھی ہو سکتا تھا کر دیتے تو اس کے بعد معذرت کر لیتے کہ یہ نہیں ہوا کوئی کرتے, وہ اس اکڑے ہوئے تھے تو اکڑ نکلی, رد عمل ملا. اور اگر اور کریں گے تو یہ قوم بھائی جان اپنی زمین کا ایک ایک انچ کا دفاع کرنا جانتی ہے, اور یہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے. اور آج تہران سے دلی تک چیخیں نکلی ہوئی تھیں. اچھا ان چیخیں جو ہے ان کی ظاہر اب گونج جو ہے وہ تو سنائی دے رہی ہے ہمیں, لیکن نذیر لغاری صاحب سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب اس کا حل کیا ہے. یعنی ٹھیک ہے کہ حساب جو ہے وہ ہم نے چکتا کر دیا اور یہ ثابت کر دیا, بتا دیا کہ جی ہم جاگ رہے ہیں, ہم سو نہیں رہے ہیں, کوئی غلط فہمی میں نے کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہے, کوئی تعلقات اپنی جگہ کوئی بات نہیں, تعلقات آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے, ہمیں خیال کرنا ہے, تھوڑا انہیں خیال کرنا ہے. لیکن سر اس کا حل کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک ایسی فورس ہے جو کہ بالکل اتنی زیادہ پاورفل ہو چکی ہے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے؟ میں پاسداران انقلاب کی بات کر رہا ہوں. پھر آگے بڑھتے ہیں سر. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک انتہائی ذمہ دار ملک ہے. بے شک. پاکستان روگ اسٹیٹ نہیں ہے, پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور اس کے تمام ادارے اپنی پوری لائن میں ہیں. جس طرح سے اداروں کو ہونا چاہیے اسی طرح سے, جس طرح سے رسپانس ہونا چاہیے ویسا ہی رسپانس ہوتا ہے. انہوں نے دہشت گردوں کا نام لیا, کسی تنظیم کا نام لیا, کیا تھا کیا نہیں تھا, آپ پاس عام سی چیز تھی نا. آپ کے لیے ایران کے لیے تو کوئی بات نہیں تھی نا. وہ اس کی شیئرنگ, اس پر ہمارا باقاعدہ ڈائلاگ ہو چکا ہے, طے بھی ہو چکا ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن ہوگی تو شیئر کریں گے. بالکل. اور اس کے بعد ایسا ہوتا رہا ہے, جب ہمیں انفارمیشن ملی ہے تو ہم نے کارروائی کی ہے, اور ہم کارروائی میں کبھی بھی کارروائی وہاں کسی کی انفارمیشن سے کیا, خود ہمارے ملک کے اندر ہم دہشت گردی کا شکار رہے اس پورے کے پورے ریجن کے اندر. یہ ساؤتھ ایشیا میں, سینٹرل ایشیا میں, مڈل ایسٹ کے درمیان میں, سنگم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر جو سب سے زیادہ اس پوری کی پوری اس ریجن کے اندر جو سب سے زیادہ نشانہ بنے ہیں دہشت گردی کے, تو ہم بنے ہیں نا. دہشت گردی نے سب سے زیادہ نقصان ہمیں پہنچایا ہے. تو دہشت گردی کی سنگینی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم سے بات کرے نا. اور ہم نے ان کے ساتھ کانفرنٹ کیا ہے, ہم نے لڑائی لڑی ہے, ہم نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا ہے, ہم نے وہاں سوات سے ان کا صفایا کیا, ہم نے فاٹا کے علاقوں سے, وزیرستان سے ان کا صفایا کیا, ہم نے پاکستان کے ایک ایک انچ سے ان کا صفایا کیا ہے. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں کوئی موجود ہوتا ہے تو ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں. اگر کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے. نذیر لغاری صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ اس کا پھر جو ہے وہ آپ کے خیال میں پاکستان کو جو ہے وہ اب کیا, جو ظاہر کرنا تھا وہ تو پاکستان نے جواب دے دیا, کر دیا, لیکن سر بہت کچھ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ بھی ہو رہا ہے. اب ادھر سینٹرل ایشیا جو ہے وہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ایران کے راستے ٹرکس وغیرہ جاتے ہیں, یہ سارا جو ہے نا وہ ٹریڈنگ چل رہی ہے. دوسرا یہ کہ سر زائرین جاتے ہیں وہ بھی ظاہر پریشان ہوں گے, مشکلات جو ہیں وہ ان کو بھی شاید جھیلنی پڑ سکتی ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا سر مستقبل میں اس کا حل آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو الزامات دونوں طرف سے لگ رہے ہیں تو کہیں ہمیں ایسا تو نہیں کہ افغانستان کی طرح جو ہم نے باڑ لگائی ہے وہ یہاں پر وہ کام کرنا پڑ جائے ایران کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کوئی 900 کلومیٹرز کا جو ہمارا بارڈر ہے. بے شک باڑ لگانا نہیں, انڈیا نے باڑ لگائی ہوئی ہے تو اس سے کیا ہوا ہے, اور ہم نے باڑ لگائی ہے تو ہم اپنے طور پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کا تقدس برقرار رہے. یہاں بھی باڑ لگی تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی دوسرے ملک کو یہ حق نہیں دے سکتا ہے کہ اس کے کسی ایک انچ علاقے پر بھی وائلیشن کیا جائے, اس کی خود مختاری کو کوشچن کیا جائے. بالکل نہیں اس کو. لیکن میں بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ اس کو جنگ کی صورت میں چلا جانا ہے. پاکستان کو لڑائی میں جانا چاہیے, پاکستان کو اور آگے بڑھ جانا چاہیے, پاکستان کو بڑا اور رسپانس کرنا چاہیے. قطعاً نہیں. پاکستان نے ایک وار ہوا, ایک واقعہ ہوا, اس کے جواب میں پاکستان نے پوری ذمہ داری کا ثبوت دیا, اور وہ ایک واقعہ وہاں بھی ہو گیا ہے, اور ہم نے بتا دیا ہے ایک کی جگہ پر 2 3 4 5 واقعے کر دیا, ہم نے اتنے وہ کر دیا ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بچے نشانہ بنے ہیں اور پاکستانی بچے نشانہ بنے. ایران کا موقف یہ ہے کہ غیر ایرانی نشانہ بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں غیر ایرانی موجود تھے. اچھا وہ کوئی سیاحت کا مقام تو نہیں ہے جہاں یہ نشانہ بنایا گیا, کوئی سیاحت نہیں ہوتی ہے, وہ اصفہان نہیں ہے, وہ شیراز نہیں ہے, وہ زیارات کا مقام نہیں ہے, وہ قم شریف نہیں تھا, وہ اپنا مشہد نہیں ہے, وہ تہران نہیں ہے, وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ زیارتوں کے لیے یا تفریح کے لیے جاتے ہیں. وہاں جو لوگ موجود تھے ان کے بارے میں ایران کو ہی بتانا چاہیے کہ کون لوگ تھے, اور ہم نے تو پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ کر کے وہاں نشانہ بنایا. تو یہ ہو گیا ہے. اب انف از انف. اب اس کے بعد میرے خیال میں اب اس کو ختم ہونا چاہیے. اب نارمل حالات کی طرف
ایران کی طرف سے انیشیٹ ہونا چاہیے, پاکستان کی طرف سے اس کو بھی لینا چاہیے. ہمارے بہت سے مشترکہ مفادات ہیں, ہمارا تعلق 1000 سال سے زائد عرصے سے ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتے پڑوس نہیں بدل سکتے. ہم یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے دیگر چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہوں, لیکن ہمارے پڑوسی ایران ہی رہے گا, افغانستان رہے گا, انڈیا رہے گا, چین رہے گا, لیکن ہمارے اپنے گھر میں فیصلہ ہمارا ہوگا. ہمارے گھر کے اندر کہیں باہر سے ایک کنکر بھی آئے گا تو ہم اس کو بھی سمجھیں گے کہ اس کا رسپانس کرنا, ہم نے رسپانس کیا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اب صورتحال کو نارمل حالات کی طرف جانا چاہیے اور زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور زیادہ بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں اس کو اور نہیں پھیلانا چاہیے, اس کو ہماری طرف سے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, ایران کو بھی خیال کرنا چاہیے. سر آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ آیا, میں ذرا اچھا کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں لغاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اللہ کرے کہ حالات آگے خراب نہ ہوں, لیکن یہ ہم نے تو ابتدا نہیں کی, بھارت کے حوالے سے بھی ہم نے ابتدا نہیں کی. افغانستان کو بھی اسی طرح سمجھائی جا رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو, جو دہشت گرد وہاں سے آ کے یہاں دہشت گردی کر جاتے ہیں ان کا دیکھیں. تو جب کوئی کرے گا تو پھر تو کرنا پڑے گا, پھر تو یہ زندگی جو ہے وہ اس ملک اور اس مٹی کے لیے ہے. تو پھر تو ایسا دونوں کا, اور آپ اس بے وقوفی دیکھیں اس ایرانی حکومت کی, پوری دنیا کی سینکشن لگی ہوئی ہیں سوائے چین, انڈیا اور پاکستان, ان کے علاوہ کوئی ملک نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو یا جو ان کے کوئی اندر کھاتے کوئی ان کی ہیلپ کر رہا ہو, یا جو وہ ادھر بھی انہوں نے اٹیک کر دیا. اور بڑا کہا جا رہا ہے یہ اس وقت, تو یہی بات ہو رہی ہے سینیٹر عفنان اللہ صاحب, اتنی بڑی جو ہے نا یہ غلطی کی ہے کہ پہلے وہ یعنی کہ 3 اسلامی ملکوں پر 2 روز کے اندر حملہ آور ہو جاتا ہے ایران, تو یہ تو ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے.